ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، شمشاد چودھری ہیں بغداد سے اور ظاہر ہے بغداد عراق میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے شمشاد صاحب، آپ سنائیں آپ کے بغداد کا کیا حال ہے؟ میں 2 دفعہ بغداد، لیکن بہت پرانی بات ہے۔ اچھا، سوال شمشاد صاحب کا ہے کہ جی مفتی منیب الرحمان نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کے دوران حکومتی وزراء تحریک والوں اور وزیر اعظم عمران خان دونوں سے دروغ گوئی کرتے رہے۔ کیا آپ اپنے وزیروں اور مشیروں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان محتاط ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہیں فارغ تو خان صاحب بہرحال نہیں کر سکتے۔ شمشاد چودھری صاحب، یہ بات میں نے بھی اخبارات میں دیکھی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور اگر یہ سچ ہے، اور اس کے صحیح سچ ہونے میں کوئی لمبا چوڑا شبہ مجھے تو نہیں، چونکہ مفتی منیب الرحمان ایک رسپانسبل آدمی ہے، تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کیا ہے، کیسے چل رہی ہے۔ باقی جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے تو وہ اٹ از فار دا پرائم منسٹر عمران خان ٹو تھنک کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رہ گیا فارغ کرنا، تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے؟ ٹینڈے کی جگہ اگر کدو نہیں آنا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نارملی یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے شاید اسلام کے بارے میں کو رائے قائم کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کوئی آدمی ایسا جس نے حضور کی، بھائی ہندوؤں نے نعتیں لکھی ہیں اور تو چھوڑیں، کرسچنس تو پھر بلیورز ہیں، اہل کتاب ہیں، ہندوؤں نے ایسی خوبصورت نعت لکھی ہے۔ اچھا، بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ 5-6 لوگوں کے بارے میں پچھلی بار عرض کیا تھا۔ اس بار ایک فرینچ تاریخ دان مورخ ہیں، ان کا نام ہے لیمرٹائن۔ تو انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائیکل ہارٹ کی طرح پہلے نمبر دنیا کی عظیم شخصیات میں، تو انہوں نے ترک سلطنت میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے ہسٹری آف ٹرکی، یعنی ترکی کی تاریخ۔ اس کتاب کے صفحہ 276 پہ وہ لکھتے ہیں لیمرٹائن صاحب، فلسفی، بہترین مبلغ، بہترین ماہر جنگ، قانون ساز، اصول اور عقیدے والا، ناممکن کو ممکن بنانے والا، حقیقت پسندی کو رائج کرنے والا، 20 سے زیادہ سلطنتوں کی بنیادیں رکھنے والا، اور ایک عظیم روحانی پیشوا جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ تمام اصول جن سے انسانی شخصیت کی عظمتوں کو ناپا جا سکتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ دنیا بنی نوع انسان کی تاریخ میں کوئی شخصیت محمد پیس بی اپان ہم ان سے بڑی نہیں ہے۔ اب یہ لیمرٹائن کہہ رہا ہے، فرینچ کا فلسفر ہے، مطلب فرینچ ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ یہ ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہے، اس کی جگہ اگر 4 کوئی یہ اس فرانسیسی مورخ کی چند لائنوں پہ آپ غور کریں، وہ تو پوری کتاب ہے، میں نے چند لائنیں صرف پڑھی ہیں کہ دنیا کا کوئی میدان انہوں نے نہیں چھوڑا جن میں انہوں نے کہا کہ ان کا جواب نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ تو 2-4 پاگل اگر بھونکتے ہیں اس پہ پوری کسی قوم کو رائٹ آف کرنا، مجھے نہیں پتا، میں تو عالم دین نہیں ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو رائٹ آف کر دینا یہ کہاں تک بہتر ہے۔ اور کیا ہم یہ کام آج تک کر پائے کہ اپنے حضور سے متعارف
دنیا کو بتائیں کہ وہ کون تھے، کیا کر گئے، کیا چاہتے تھے، اور انہوں نے بنی نوع انسان کی تاریخ کو کیسے تبدیل کیا۔ اگر تو یہ ہم سارا کام کر چکے ہیں، ہر زبان میں کر چکے ہیں، تو پھر صورتحال اور ہے۔ لیکن اگر ابھی تک ہم نے ان کو پوری طرح سمجھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ یہ میں ملک حاکم خان صاحب کے بنیادی طور پہ اس سوال کے جواب میں مکمل کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، میں نے جب بھی اس موضوع پہ بات کی ہے، میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ مکالمہ، آخری بات، ڈائیلاگ، مکالمہ، کمیونیکیٹ کرنا، کنونس کرنا، یہ کام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں چند اور لوگوں کو پڑھا۔ سر ولیم میور ہیں، وہ اپنی کتاب لائف آف محمد پیس بی اپان ہم کے بارے میں جو لکھتے ہیں، وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ ریاست کے بہترین حکمران تھے۔ ان کی گہری کالی آنکھوں کی گہرائی میں جو احساسات تھے اور ان کے چہرے پر جو فاتحانہ تاثرات ہوتے تھے، وہ انتہائی مقناطیسی کشش کے حامل تھے، جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی بھی اجنبی شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے جسمانی خد و خال، ان کی چال ڈھال، ان کی مہربان اور شفیق مسکراہٹ، ان کی انکساری سب پہ عیاں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی پروقار اور بہادر شخص تھے، جن کا چہرہ انتہائی روشن تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سورج کی شعائیں ان کے چہرے سے نکل رہی ہوں۔ ان کی چال ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی سے تیزی سے اتر رہا ہو۔ جب وہ تیز چلتے تھے تو کسی بھی شخص کے لیے مشکل تھا کہ ان کے ساتھ قدم ملا سکے۔ وہ کبھی پلٹتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ان حالات میں بھی جبکہ وہ کانٹوں سے بھرے راستے یا مشکل ترین راستے سے گزر رہے ہوتے، وہ اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کے یہ موقع دیتے کہ ان کی موجودگی میں ان کے رفقا جو ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، وہ پیچھے رہ کے آزادی سے کر لیں۔ اپنے تمام تر اقدامات کو مناسب جانچ پڑتال کے بعد انجام تک پہنچانے والے، اور کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہو لیکن پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دیا ہو۔ ان کی عادت سماجی زندگی میں بھی گہرائی تک نظر آتی ہے۔ اگر وہ اپنے کسی ملنے والے سے ملاقات کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوری طرح جسمانی اور دماغی طور پہ اس سے مخاطب نہ ہوں، بلکہ ان کا پورا جسم، چہرہ اپنے مخاطب کی طرف ہوتا، کبھی ترچھا نہیں۔ جب وہ مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ تھامے رہتے جب تک دوسرا شخص خود علیحدگی اختیار نہ کرتا۔ ہر ملنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ایک شفیق استاد سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی سادہ زندگی میں اخلاقی قدریں سمائی ہوئی تھیں۔ اگر وہ کسی کی مالی مدد کرتے یا خیرات وغیرہ دیتے تو وہ یہ کام بذات خود کرتے اور اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کرتے۔ اور جملہ سنیں خدا کے لیے، اور اس جملے پہ غور کریں جو ایک غیر ملکی، ایک گورا سر ولیم میور ہمارے حضور کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ ایک جملہ، وہ کہتا ہے ان سے ملاقات کرنا اتنا ہی آسان تھا جیسے بہتے پانی سے دریا لینا۔ یہ دریاؤں سے گہرا یہ تبصرہ ہے۔ ایک انتہائی قابل ذکر پہلو آپ کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ معمولی سے بھی معمولی شخص کو انتہائی اہمیت دیتے اور کسی قابل شخصیت کے برابر رتبہ دیتے تھے۔ مہربانی، شفقت، برداشت، خود پہ کنٹرول اور محبت بھری توجہ اپنے اطراف کے تمام لوگوں کو دینا ان کی شخصیت کا ایک لازمی جز تھا۔ اگر کسی سوال کا جواب سوال کرنے والے کے خلاف جا رہا ہوتا
تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں.